بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء محمد وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، سورہ احزاب کی 49 آیات کی جو تفسیر تھی جلالین سے وہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آیت نمبر 50 سے شروع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا احللنا لکا، بے شک ہم نے حلال کر دی ہیں آپ کے لیے، ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، آپ کی ان بیویوں کو جن کے مہر آپ نے ادا کر دیے ہوں، وما ملکت یمینک، اور وہ لونڈیاں بھی جو آپ کی ملک میں آئی ہیں، مما افاء اللہ علیک، اس مال غنیمت میں سے جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، وبنات عمک، اور آپ کے چچا کی وہ بیٹیاں، وبنات عماتک، آپ کی پھوپھیوں کی وہ بیٹیاں، وبنات خالک، اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں، وبنات خالاتک، اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں، اللاتی ہاجرن معک، جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہو، یعنی ان سب کو بھی آپ کے لیے حلال کر دیا گیا ہے۔ وامرأة مؤمنة، اور اگر کوئی مومن عورت، ان وہبت، اگر وہ ہبہ کر دے، نفسہا، اپنے نفس کو، للنبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ان اراد النبی، اگر نبی بھی چاہے، ان یستنکحہا، کہ اس سے نکاح کرے، خالصۃً لک، خالصتاً آپ کے لیے، من دون المؤمنین، دوسرے مومنوں کے علاوہ، یعنی یہ احکامات خالص آپ کے لیے ہیں دوسرے ایمان والوں کے علاوہ۔ قد علمنا، یقیناً ہمیں خوب معلوم ہے، ما فرضنا، وہ احکام جو ہم نے عائد کیے ہیں، علیہم، ان پر، فی ازواجہم، ان کی بیویوں کے بارے میں، وما ملکت ایمانہم، اور ان کی لونڈیوں کے بارے میں، کنیزوں کے بارے میں، لکی لا یکون علیک حرج، تاکہ آپ پر کوئی کسی قسم کی تنگی نہ رہے، وکان اللہ، اور اللہ ہے، غفور الرحیم، بہت بخشنے والا، بڑا مہربان۔ اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ جلالین کی جو اس آیت سے متعلق عبارت ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ خصوصیات ذکر کی ہیں۔ یہ تقریباً 3 آیات ہیں، اور ان 3 آیات کے اندر 7 خصوصیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کی گئی ہیں کہ جو خالصتاً آپ کو حاصل ہیں، آپ کے علاوہ کسی امتی کو یا تو بالکل وہ حاصل نہیں ہے، اور اگر حاصل ہیں تو ان کے اندر کچھ زائد اضافی قیودات وغیرہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے۔ دیکھیے، یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا احللنا، بے شک ہم نے حلال کیا، لکا، آپ کے لیے، ازواجک اللاتی، آپ کی بیویوں کو جنہیں آتیت اجورہن، آپ نے مہر ادا کر دیے ہیں۔ صاحب جلالین نے اجورہن کی آگے وضاحت کی ہے، مہورہن، جن کے مہر آپ نے ادا کر دیے ہیں۔ تو یہ پہلا حکم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہے، اور اس کی وجہ خصوصیت یہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں 4 سے زیادہ عورتیں موجود تھیں، جبکہ عام مسلمانوں کو 4 سے زائد عورتوں سے بیک وقت نکاح کر کے اپنے اس کو زوجیت میں لانا یہ جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے۔ تو یہ پہلی خاصیت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی گئی ہے کہ آپ نے بیک وقت 9 ازواج مطہرات کو اپنے نکاح میں رکھا ہے۔ تو یہ پہلی خصوصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو گئی۔ اس کے بعد ہے وما ملکت یمینک، اور جو آپ کی ملک میں ہے، مما افاء اللہ علیک، اس میں سے جو اللہ نے آپ کو بطور غنیمت کے دیے ہیں۔ من الکفار، صاحب جلال فرماتے ہیں کہ جو دوسرا ٹکڑا ہے نا، وما ملکت یمینک، اس سے مراد یہ ہے کہ کافروں میں سے بالسبی، قیدی بنا کر جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے بطور مال غنیمت کے دی،
آگے دو مثالیں دی ہیں کہ صفیہ و جویریہ، جیسے حضرت صفیہ اور حضرت جویریہ رضی اللہ عنہما کی ذات ہے۔ صاحب جلالین نے جو دو مثال کے طور پہ نام ذکر کیے ہیں، یہ نام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں شامل ہیں کہ آپ نے ان کا مہر ادا کیا تھا اور ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح کیا تھا۔ تو اگر ان دونوں مثالوں کو یہاں باقی رکھا جائے تو پھر یہ کہا جائے گا کہ یہ جو وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک کا ہے، اس کا عطف وہ ازواج کا اس کے بعد جو اس میں صلہ ہے اللاتی اس پر ہو رہا ہے، اور اگر اس کا عطف ازواجک کے اوپر کیا جائے اور وما ملکت یمینک کا اس کو مستقل آگے ذکر کیا جائے تو پھر اس کی مثالیں بنیں گی کماریتا و ریحانتا، کہ وہ باندیاں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر کے نکاح نہیں کیا بلکہ ان کو آپ نے اپنی ملک میں باقی رکھا، کنیز یعنی ان کو باقی رکھا، تو پھر جو مثالیں وہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا اور ریحانہ ان کا اس میں نام آئے گا۔ آیت کے اس ٹکڑے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخصوصیت ہے اس کو مختلف مفسرین نے مختلف طور پر ذکر کیا ہے۔ بعض مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کے لیے حلال نہیں ہے، ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باندیاں ہیں وہ آپ کے بعد کسی اور کی ملک میں نہیں جا سکتی اور نہ ہی کوئی اور ان سے نکاح کر سکتا ہے۔ جبکہ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت کے ٹکڑے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت بیان کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مال غنیمت سے پہلے بھی اپنے لیے کسی چیز کا انتخاب فرما لیتے ہیں تو وہ آپ کی خاص ملک بن جاتی ہے، جس کو اصطلاح میں صفی النبی بھی کہا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس باندی کو قبل تقسیم غنیمت کے اپنے یعنی ملک میں لے لیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ہو جائے گی۔ اور بھی مفسرین نے کچھ اقوال اس آیت کے بابت ذکر کیے ہیں، آگے چلتے ہیں، مختصر کرتے ہیں۔ وَبَنَاتِ عَمِّكَ، اور آپ کے چچا کی بیٹیاں، وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ، اور آپ کی پھوپھیوں کی بیٹیاں، وَبَنَاتِ خَالِكَ، اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں، وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ، اور آپ کی خالوں کی بیٹیاں۔ کون سی بیٹیاں؟ اللاتی ہاجرن معک، وہ بیٹیاں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے، بخلاف من لم یہاجرن، برخلاف ان کے کہ جنہوں نے ہجرت نہیں کی۔ یہاں اس ٹکڑے کے متعلق چند باتیں ذکر کر دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ عم اور خال ان دونوں کو مفرد ذکر کیا گیا ہے، جبکہ عماتکا اور خالاتکا ان کو جمع ذکر کیا گیا ہے۔ اس کی مختلف توجیحات علماء نے لکھی ہیں، مفسرین نے لکھی ہے۔ ابن حبان رحمہ اللہ نے جو اس کی توجیح لکھی ہے وہ بالکل آسان ہے، اور وہ یہ ہے کہ عرب کا جو ادبی طریقہ ہے یا لکھنے کا جو طریقہ ہے یا جو وہ ان کا محاورہ ہے اس کے مطابق چچا کی جمع اور ایسے ہی ماموں کی جمع وہ عام طور پر استعمال نہیں کی جاتی، جبکہ پھوپھی اور خالہ کی جمع عام طور پر استعمال کی جاتی ہے۔ تو اسی کے مطابق یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر یہ جو وبنات عمکا اور وبنات عماتکا یہ دو کلمات ذکر کی ہیں، چچا اور پھوپھی، تو اس سے مراد صرف چچا اور پھوپھی کی بیٹیاں ہی نہیں ہیں بلکہ تمام باپ کے ذریعے واسطے سے جو انسان کے رشتے دار قائم ہوتے ہیں، رشتے بنتے ہیں، وہ تمام تر رشتے اس میں داخل ہوں گے۔ اور ایسی وبنات خالکا و بنات خالاتکا ان دونوں سے یعنی ماموں اور خالہ کی بیٹیوں سے مراد یہ ہے کہ جو ماں کی واسطے سے انسان کی رشتہ داری قائم ہوتی ہے وہ تمام تر عورتیں اس میں داخل ہوں گی۔ اور تیسری بات یہ کہ یہاں پر آپ نے دیکھا کہ ان تمام کلمات کے ساتھ ایک قید ذکر کی گئی ہے، اللاتی ہاجرن معک، وہ بیٹیاں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہو۔ یعنی آپ کے ساتھ ہجرت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب آپ ہجرت فرما رہے تھے وہ آپ کے ساتھ گئی ہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ مہاجرات میں سے ہوں، چاہے آپ کے ساتھ سفر نہ کیا ہو، آپ کے ساتھ ہجرت کے سفر میں نہ ہو۔ پہلی بات تو یہ کلیئر ہو جائے۔ دوسرا یہ کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے، عام مومنین کے لیے یہ قید نہیں ہے کہ ان کے جو جن سے انہوں نے شادی کرنی ہے
پھوپھی کی بیٹیاں، خالہ کی بیٹیاں، ماموں کی یا چچا کی بیٹیاں یا دیگر جو رشتہ دار عورتیں ہیں وہ بھی مہاجرہ ہوں، ان کے لیے یہ شرط نہیں تھی، بلکہ ان کے لیے دیگر جو شرائط ہیں مسلمان ہونا یا اہل کتاب میں سے ہونا وہ شرائط تھی، یہ شرائط ان کے حق میں نہیں تھی۔ اس میں وہ روایت بھی ذکر کی جاتی ہے کہ ام ہانی رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ مجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اس لیے حلال نہیں تھا کہ میں نے مکہ سے ہجرت نہیں کی تھی، بلکہ میرا شمار طلقاء میں ہوتا تھا، یعنی طلقاء ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جن کو فتح مکہ کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیا تھا، نہ قتل کیا تھا نہ غلام بنایا تھا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری خاصیت بیان ہو گئی۔ چوتھی خاصیت دیکھیے، وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً، اگر کوئی مومن عورت ان وہبت نفسہا، وہ ہبہ کرتی ہے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، للنبی، نبی کے لیے، ان اراد النبی، اگر نبی چاہیں، ان یستنکحہا، ان سے نکاح کرنا، ان یطلب نکاحہا بغیر صداق، کہ وہ اس سے نکاح اگر بغیر مہر کے کرنا چاہیں تو نبی بغیر مہر کے نکاح کر سکتے ہیں۔ آیت کے اس ٹکڑے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خاصیت بیان ہوئی کہ اگر کوئی عورت اپنا مہر نہ لینا چاہے، اپنی ذات کو، آپ کو ہبہ کرنا چاہے، آپ سے بغیر مہر کے نکاح کرنا چاہے اور آپ بھی اس کا ارادہ فرمائیں تو آپ کے لیے یہ نکاح درست ہے، بغیر یعنی مہر کے بھی آپ کا نکاح ہو سکتا ہے۔ جبکہ عام مومنین کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت یہ ہے کہ جب تک مہر کا نکاح میں ہونا یہ شرط لازم ہے، اگر بوقت نکاح وہ مہر کا ذکر نہیں کرتے یا نفی کر دیتے ہیں کہ ہم مہر نہیں رکھتے، پھر بھی نکاح کے اندر مہر خود ہی ثابت ہو جائے گا اور مہر مثل لازم آ جائے گا۔ تو عام مسلمان کا نکاح بغیر مہر کے نہیں ہو سکتا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح بغیر مہر کے بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تو 4 خصوصیات ہوگی۔ 5ویں خاصیت بھی اسی ٹکڑے کے اندر موجود ہے کہ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً، یہ جو مؤمنۃ کی قید ہے یہ اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ایمان والی عورتوں کے علاوہ کسی عورت سے نہیں ہو سکتا۔ عام مسلمانوں کا نکاح وہ کتابیہ سے بھی ہو جاتا ہے، یعنی یہودیہ ہو یا نصرانیہ ہو، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو خصوصی حکم ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے عورتوں کے ساتھ، ایمان والوں کی عورتوں کے ساتھ ہی نکاح کر سکتے ہیں، نہ کہ یہ اہل کتاب میں سے کسی کے ساتھ۔ خالصۃ لک، خالصتاً آپ ہی کے لیے ہیں، من دون المؤمنین، باقی ایمان والوں کے سوا، یعنی یہ حکم خاص طور پر آپ کے لیے ہے، باقی ایمان والوں کے لیے نہیں ہے۔ النکاح بلفظ الہبۃ من غیر صداق، یہ آگے اس کی وضاحت کی ہے۔ خالصۃ لک کا کیا مطلب ہے؟ صاحب جلالین فرماتے ہیں کہ خالصۃ لک من دون المؤمنین کا مطلب یہ ہے کہ بغیر مہر کے ہبہ کے کلمہ کے ساتھ نکاح کا منعقد ہونا یہ خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ یہ جو تفسیر صاحب جلالین نے کی ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خالصۃ لک کا جو ربط ہے وہ وامرأۃ مؤمنۃ ان وہبت نفسہا للنبی ان اراد النبی یستنکحہا، اسی کے ساتھ، یعنی چوتھا اور پانچواں جو حکم ہے اسی کے ساتھ مخصوص ہے۔ جبکہ زمخشری وغیرہ رحمہم اللہ نے اس جملے کو سابقہ تمام احکامات کے ساتھ جوڑا ہے جو اس آیت کے اندر مذکور ہوئے ہیں، جو آپ ابتدا سے پڑھ رہے ہیں، یعنی پانچوں کی پانچوں خصوصیات کے ساتھ یہ جملہ جوڑتا ہے۔ صاحب کتاب چونکہ شافعی ہیں تو انہوں نے یہاں اس بات کو ذکر کیا ہے کہ لفظ ہبہ کے ساتھ نکاح کا منعقد ہونا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی خصوصیت ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لفظ ہبہ کے ساتھ وہ غیر نبی یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی یعنی کوئی شخص اگر نکاح کرنا چاہے تو ہبہ کے لفظ سے کر سکتا ہے، البتہ مہر کا جو معاملہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ آگے جملہ معترضہ کے طور پہ جو حکم ہے یا جو عبارت ہے اس کو دیکھیے، قد علمنا، یقیناً ہمیں خوب معلوم ہے، ما فرضنا علیہم، جو ہم نے عائد کیا، طے کیا ان پر، ای علی المؤمنین، مؤمنین پر، فی ازواجہم، ان کی بیویوں کے بارے میں کیا طے کیا، من الاحکام، جو احکامات ہم نے ان کے اوپر لازم کی ہیں، بأن لا يزيدوا على 4 نسوة، جیسا کہ 4 بیویوں سے زائد ایک وقت نکاح میں نہیں رکھ سکتے،
ولا يتزوج الا بولی وشهود ومہر، اور ایسے ہی جیسے ہم نے ان کے لیے احکامات طے کر رکھے ہیں کہ وہ ولی، گواہ اور مہر کی غیر موجودگی میں نکاح نہیں کر سکتے۔ اس میں جو فقہی مسائل ہیں میں اس کی طرف نہیں جاتا کہ ولی کا موجود ہونا، اس کے موجود ہونا، اس سے نکاح پر کیا اثر پڑتا ہے۔ فقہی کتاب میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اگر بالغ ہے تو پھر کیا حکم ہے، اگر غیر بالغ ہے تو پھر کیا حکم ہے، اگر کفو میں ہے یا غیر کفو میں، وہ تفصیلات آپ ساری وہاں پر پڑھ چکے ہیں۔ وَفِي مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ، آیت تو ہے وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ، لیکن چونکہ فی ازواجہم، اور یہ اسی پر عطف ہو رہا ہے، قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ما ملکت ایمانہم، تو اس کو صاحب جلالین نے کلمہ فی کے ساتھ واضح کیا، اور جو ہم نے ان کی ملک کے بارے میں جو احکامات ان کو بتا رکھے ہیں، من الایماء، جیسے باندیوں میں سے، بشراء وغیرہ، ان کو خریدنا اور دیگر جو احکامات ہیں، بأن تكون الأمة ممن تحل لمالكها، کہ باندی ایسی ہو جو اپنے مالک کے لیے حلال ہو سکتی ہے، کالکتابیتی، جیسے کتابیہ ہو، یعنی یہودیہ یا نصرانیہ ہو، اس کے ساتھ مسلمان کا نکاح ہو سکتا ہے، بخلاف المجوسیۃ والوثنیہ، برخلاف مجوسی اور وثنی کی، یعنی بت پرستی کرنے والی کنیز اور بادی کی، کہ اس سے نکاح جائز نہیں قرار دیا گیا۔ ایسے ہی ایک حکم یہ بھی ہے کہ وان تستبرأ قبل الوطی، وطی سے پہلے استبراء رحم کرنا، تو یہ یعنی مسلمانوں کو ہم نے جو احکامات بتائے ہیں یہ ہمیں خوب معلوم ہے۔ لکی لا، یہ جو سابقہ جملہ ہے نا، قد علمنا سے لے کر وما ملکت ایمانہم تک، یہ جملہ معترضہ کے طور پر ہے۔ اب آگے دیکھیے اس کی وضاحت، لکی لا، تاکہ نہ ہو، متعلق بما قبل ذالک، فرماتے ہیں یہ جو اس جملے سے پہلے والا جملہ ہے نا، اس کے ساتھ متعلق ہے، خالصۃ لک من دون المؤمنین، اس کے ساتھ یہ متعلق ہے، لکی لا یکون، کہ آپ کو یہ جو ہم نے خصوصی احکامات دیے ہیں یہ اس لیے دیے ہیں تاکہ نہ ہو، یکون علیک حرج، کسی قسم کی کوئی تنگی، ضیق فی النکاح، کسی قسم کی نکاح میں کوئی تنگی نہ ہو، اس لیے ہم نے یہ احکامات آپ کو دیے ہیں۔ کچھ احکامات ان میں وہ ہیں کہ جو واضح طور پر صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہولت دی گئی ہے۔ بعض احکام میں ظاہری طور پر سہولت تو نظر نہیں آتی، لیکن اگر غور کیا جائے تو اس میں جو تنگی بھی نظر آتی ہے وہ حکمت کے اعتبار سے اگر دیکھی جائے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسان ہے۔ آپ اس کی تفصیلات اگر دیکھنا چاہیں تو معرفت القرآن کے اندر جلد ہفتم صفحہ نمبر 190 پر، 191 پر اور 2 3 4 صفحے ان میں دیکھ سکتے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ، اور اللہ ہے، غفوراً، بہت بخشنے والا، فیما یعصر التحرز عنہ، ان چیزوں میں جن سے بچنا ناممکن ہے، مشکل ہے، رحیماً، اور بہت رحیم ہے، بالتوسعۃ فی ذالک، ان امور میں جو وسعت دی ہے، گنجائش دی ہے اس اعتبار سے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے اس آیت سے متعلق جو کچھ باتیں تھیں وہ عرض کر دی ہیں۔ اگلی ویڈیو میں مزید انشاءاللہ اسی تسلسل کو باقی رکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔